السلام علیکم جی، عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے۔ اور فادر آف ڈیموکریسی پاکستان کے اندر ایک شخص کو کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس شخص کو پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر مانا جاتا ہے، ڈیموکریٹک لیڈر مانا جاتا ہے، اور کسی حد تک وہ بات ٹھیک بھی ہے۔ اس ملک میں متفقہ آئین جس شخص نے نافذ کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس ملک میں جس نے ایٹمی پروگرام شروع کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس ملک کے اندر جس شخص نے جیسی بھی جمہوریت اس وقت قائم ہے وہ دین ہے ذوالفقار علی بھٹو کی۔ مگر ذوالفقار علی بھٹو نے خود اپنے ساتھ کیا زیادتیاں کی جو ان کے اس خطرناک اور دردناک انجام کی جو ہے وہ، اگر ہم یہ کہیں کہ وجہ بنی تو غلط نہیں ہوگی۔ آپ آج بھی سو کالڈ جو محب وطن بنتے ہیں لوگ اور ڈیموکریسی کی اگینسٹ اپنی دلائل دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہی دلیل دیتے ہیں کہ آپ کے ڈیموکریٹک لیڈرز کی انا، تکبر اور کمزوریاں خود اس چیز کی شاہد ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتی ہیں۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسر اقتدار آنے کے بعد کی گئی غلطیوں کے اوپر بات کریں گے، جو کہ میرا انالیسز نہیں ہوگا۔ ریفرنس دیے جائیں گے آپ کو انٹرنیشنل ویب سائٹس کے، انٹرنیشنل جو رائٹرز ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ اور یہ ساری چیز اسی لیے ہے کہ 5 جنوری کو ذوالفقار علی بھٹو کا جنم دن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جنم دن میں اچھائیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ان کی ہوئی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے ہی صدر پاکستان بنتے ہیں تو بننے کے بعد جس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے وہ آئے، جنرل یحییٰ خان، ان کو انہوں نے انہی کے گھر کے اندر نظر بند کیا اور جنرل گل حسن سے کہا کہ وہ فوج کی قیادت کو سنبھال لیں۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 افسران یعنی کہ 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں، ان کا پیٹ جو ہے وہ باہر آ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان کی شکست کے بعد ویسے ہی پاک فوج جو ہے وہ بیک فٹ پر جا چکی تھی، تو انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کچھ ہی دنوں میں جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے جو ہے وہ اتر گئے اور ان کو ایک ایسی چیف کی ضرورت پڑ گئی کہ جو بغیر چوں چاں کیے ان کی ہر حکم کو جو ہے وہ بجا لائے۔ اب بینٹ جونز جو ہیں وہ اپنی ایک کتاب دی بھٹو ڈائنیسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کے لیے جو حکم تھا ان کے ریزگنیشن کو سائن کرنے کے لیے یا ٹائپ کرنے کے لیے، وہ انہوں نے کسی اسٹینوگرافر سے نہیں کہا بلکہ اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ اور جنرل گل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کا کہا۔ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ کر سکا جب تک ان کے جانشین کی تقرری جو ہے وہ نہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فرضی قسم کا اجلاس بلا لیا کہ پاک فوج میں سے ان کو لگا کہ جن لوگوں نے جو مخالفت کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، ان کو ایک فرضی قسم کے اجلاس میں بلایا گیا اور تب تک وہاں پہ بٹھا کے رکھا گیا جب تک ان کا فیصلہ جو ہے یا ریزگنیشن جو ہے وہ لیا نہ جا چکا۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے دفاتر کے اوپر جو ہے وہ پاک فوج کے علاوہ پولیس جو ہے وہ تعینات کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جلسہ منعقد کیا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور صدر بھٹو کو عوامی اعتماد لینا پڑتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہاں پہ موجود رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا اور اپنے ایک جانشین کہہ لیں یا اپنے ہر حکم کو بجا لانے والے شخص جنرل ٹکا خان کو جو ہے پاک فوج کی قیادت دے دی گئی۔ اب تکبر اس حد تک بڑھ گیا ذوالفقار علی بھٹو کا کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے جو سینئر رہنما تھے ان کی بھی توہین کرنا جو ہے وہ شروع کر دی، بدتمیزیاں کرنی ان کے ساتھ شروع کر دی۔ بھٹو صاحب کی سوانح عمری ہے زلفی بھٹو آف پاکستان، جو کہ اسٹینلے والپٹ نے لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبد الرحیم، جن کو جے رحیم بھی کہا جاتا ہے، اور متعدد سینئر رہنماؤں کو عشائیے پہ بلایا۔ عشائیے کا ٹائم 8 بجے کا تھا، بھٹو صاحب 12 بجے تک نہ پہنچے تو جلال الدین صاحب جو تھے وہ چونکہ بزرگ بھی تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، سینئر سیاستدان تھے، انہوں نے گلاس جو ہے وہ میز پر زور سے مارا اور کہا کہ تم لوگ جب تک چاہو لاڑکانہ کے راج کمار کے یہاں پہ انتظار کرو، ان کے چمچے بنے رہو، میں گھر جا رہا ہوں۔ جب وہ یہ کہہ کہ گھر چلے گئے تو ذوالفقار علی بھٹو پہنچے جب وہاں پر، تو ان کے ایک جو قابل اعتماد ساتھی تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، حفیظ پیرزادہ صاحب، انہوں نے یہ سارے معاملے کے بارے میں ان کو بتایا کہ جی رحیم صاحب نے یہ سلوک کیا سب کے سامنے۔
ذوالفقار علی بھٹو نے رات کے اس پہر یعنی کہ 12:30-1 بجے اپنے سیکیورٹی کے افسران کو رحیم صاحب کے گھر بھیجا اور ان کی پٹائی کروائی اور اتنی مار پڑوائی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. جب ان کا بیٹا اسکندر بیچ میں آنے لگا تو اس کو بھی مارا گیا. جب جنرل ٹکا خان کی ملازمت ختم ہو گئی تو اس وقت اب 6 نام جو ہیں وہ جنرل ٹکا خان نے پیش کیے کہ آپ یہ لیں اور ان میں سے کسی ایک کو بنائیں. اور اس کے اندر انہوں نے جان بوجھ کر جنرل ضیاء الحق کا نام نہ ڈالا کیونکہ ان کو حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا تھا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے زبردستی سے جو ہے وہ باقی ان 6 سینئر افسران کے نام کو فارغ کیا اور ضیاء الحق کے نام کو جو ہے وہ پسند کیا اور اس کو چیف بنا دیا. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے چاپلوسی میں کوئی کسر جو ہے وہ چھوڑی نہیں تھی. بھٹو صاحب کی سوانح عمری جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, جو اسٹینلے والبرٹ کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں. بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا, وہ اکثر ان کے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بینٹ جونز جو ہیں وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمت کے بدلے میں بھٹو کو تلوار پیش کی تھی. ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمڈ کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی ایک وردی بھی سلوائی تھی. تو یہ حالات دوسری طرف بھی برابر تھے. لیکن اگر ذوالفقار علی بھٹو کی قد کاٹ کی بات کی جائے تو ان کے جو قائد اعظم محمد علی جناح سے نیچے رہنے کا ایک مقام ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی چاپلوس کو اپنے پاس نہیں تھا بھٹکنے دیا اور ہمیشہ سویلین بالادستی کی بات کی تھی اور اس کے تحت انہوں نے کسی کی خدمات یا چاپلوسی والا سلسلے نہیں کیے تھے. لیکن بھٹو صاحب انسان ہے, ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. ان کے بارے میں ایک اور کہانی بھی مشہور تھی جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کہ ایک بار وہ سگریٹ پی رہے تھے اور اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر ان کو برا نہ لگ جائے. تو انہوں نے جلتی ہوئی سگریٹ اپنے جیب میں ڈال لی پینٹ کی, اور کچھ دیر بعد جب وہ سگریٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پینٹ جلنے کی بدبو پھیلی تو ذوالفقار علی بھٹو تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے سوچا کہ جو شخص مجھ سے اتنا ڈرتا ہے وہ میرے خلاف بغاوت کیا کرے گا. خیر اسی دوران بھٹو کے خلاف ملک میں جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے اور امن و امان کی صورتحال ان سے قابو نہ ہوئی. اور اسی حوالے سے 3 بریگیڈیئر نے لاہور میں فائرنگ کرنے سے, عوام پر فائرنگ کرنے سے منع کر دیا. لیکن ایک جگہ پر فائرنگ ہوئی جو کہ وہ بھی کندھے اور سر سے اوپر رکھ کے جو ہے وہ ماری گئی عوام سے. لیکن بھٹو صاحب کی تب تک سوچ یہ تھی کہ اب مجھے چاہیے کہ میں فوج کو بھی ساتھ لے کر چلوں. اس لیے نہیں کہ وہ خود کو کمزور فیل کر رہے تھے بلکہ شاید وہ تکبرانہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں فوج کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. اور انہوں نے امن و امان کے سلسلے کے اندر جو اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کرنے تھے اس کے اندر کمانڈرز کو شامل کر لیا. جب انہوں نے کمانڈرز کو شامل کیا تو کمانڈرز اور فوج کا یہ خیال تھا کہ اب یہ بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ان کو ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارے بغیر حکومت نہیں چلا سکتے. اس کے دوسرے انداز میں انہوں نے لیا اور اپنے آپ کو کمزور ثابت کر دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہ فوجی لوگوں کو ایک سویلین معاملات کے اندر آپ نے شامل کیا. خیر یہ سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات کروا دیے اور پاکستانیوں کو اس چیز کا یقین بھی نہیں تھا کہ بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں جو ہیں وہ ملیں گی, جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 نشستیں جو ہیں وہ ملی. اور 1970 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی اس وقت بھی صرف 39% ووٹ ان کو ملے تھے اور اس وقت جو ان کا تناسب تھا وہ 55% سے بھی زیادہ ہو گیا تھا. بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود حزب اختلاف کو 39% ووٹ ملے. انتخابات کے بعد ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ رفیع رضا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھٹو صاحب نے پیرزادہ کی طرف دیکھ کر ان سے پوچھا حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی جو ہے وہ ہوئی ہوگی. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سر 30 سے 40. بھٹو نے کہا کہ کیا ہم اپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ انتخابات لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے, ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے. بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں جبکہ ان کے مشیر رفیع رضا اس کے سخت مخالف تھے. بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے. انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا.
تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ جمع نہ کروا سکیں. اور بینٹ جونز ہی لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی. بھٹو کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کے 18 امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہیے تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا. تو جو شخص اس ملک میں جمہوریت لے کے آیا تھا اس کی اپنی پارٹی اور اس کی اپنی سوچ میں بھی اقتدار آنے کے بعد آمرانہ سوچ جو تھی وہ موجود تھی، اور اس کا تذکرہ آپ دیکھ رہے ہیں. فی الحال اس کا دوسرا پارٹ ہم شروع کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پھر یہ سارے معاملات ہوئے، بھٹو صاحب گرفتار ہوئے، اور آخری ورڈ جو تھا ضیاء الحق کا بھٹو صاحب کے خلاف وہ یہ تھا کہ پٹیشن از ریجیکٹڈ، اور پھر ان کو پھانسی لگایا گیا. یہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہ لفظ بولے گئے تھے وہ اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں آپ کو بتائیں گے.